بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں، اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ گھر بنانا شروع کیا، بیچ میں کام رک جاتا ہے۔ کوئی کاروبار شروع کیا، بیچ میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زمین خریدنے کا ارادہ کیا، بیچ میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کا ارادہ کیا یا اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کیا یا کسی کا بھی رشتہ کیا تو اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی۔ کوئی بھی معاملات ہوں جس میں رکاوٹوں کی وجہ سے کام رک جاتا ہو تو یہ آیت کریمہ کا حصہ جو آپ کو بتلانا مقصود ہے، آپ اس مختصر آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی وہ رکاوٹیں دور فرما دیں گے اور مسائل جو الجھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جب ہم نے بچی یا بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو اب مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، وسائل نہیں بنتے۔ اسی طرح بعض نے کہا ہم نے مکان بنانا شروع کیا، کام رک جاتا ہے۔ ہم نے زمین خریدی لیکن ادھورا کام ہوا، کاروبار شروع کیا لیکن چل نہیں رہا۔ تو آپ ایسے کاموں میں جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس کام کے دوران یعنی آپ نے گھر بنانا شروع کیا تو روزانہ آپ نے اس آیت کو 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور اگر کاروبار شروع کیا نیا تو کم از کم 21 دن 70 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے روزانہ۔ شادی کا ارادہ کیا یا بیٹے یا بیٹی کے رشتے کے معاملات ہوں تو آپ اس کو روزانہ 70 بار پڑھ کر دعا کریں۔ یہ تمام معاملات میں آپ کے لیے سہولت بن جائے گی۔ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی لین دین کر رہے ہیں، اس میں جب تک آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہو جاتا، چیز ہینڈ اوور نہیں ہو جاتی تو آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالی رکاوٹیں مکمل دور کر دے گا، وسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں کو وہاں سے اٹھا دے گا۔ یہ اتنا مختصر عمل ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں جب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تھا، جب دونوں کو 40 سال کی جدائی کے بعد اللہ تعالی نے ملا دیا تھا، جب سارے معاملات حل ہو گئے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قدرت کا بتایا، جو بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے کام بالکل ٹھیک کر دے گا۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں آیت نمبر 100 سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء۔ آپ دیکھیے جو آدمی 70 بار یہ جملہ پڑھے گا اس کے کام بننا شروع ہو جائیں گے، اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس وظیفے کا جز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، درود شریف پڑھنا جو ہے افضل ہے، بہترین ہے، اس سے برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا وظیفہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ وظیفہ ہو جاتا ہے۔ دوستو بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نقش جو سورہ یوسف کا ہے، یہ نقش بھی ایک عدد لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات حل فرما دے گا اور جو پریشانیاں اور جو رکاوٹیں ہوں گی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ نقش کی چال آتشی ہے، آتشی چال سے اس نقش کو پر کرنا ہے۔